تو میرے بھائی موت بھی ایک ایسی حقیقت ہے، مانتے ہیں زبان سے بولتے ہیں، دل سے نہیں مانتے. جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا، سانسیں اکھڑنا شروع نہیں ہوتی، اس وقت تک کھوپڑی کام انسان کی نہیں کرتی. وہ مر گیا، فلاں مر گیا، اس کا ماموں مر گیا، اس کا چاچا مر گیا، اس کی پھوپھی مر گئی، اس کی خالہ اتنی خبریں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بھائی وہ مرا ہے نا، میں تھوڑی. ابے تو بھی تو کسی کا پھپھا ہے، تو بھی تو کسی کی خالہ ہے، تو بھی تو کسی کا بھتیجا ہے، تو بھی تو کسی کا ابا ہے، تو بھی تو کسی کا دادا ہے، تو بھی تو کسی کا نانا ہے. جب تیرے ابا مر سکتے ہیں، تیرے نانا مر سکتے ہیں، تیری نانی مر سکتی ہے، تیری دادی مر سکتی ہے، تیری خالہ مر سکتی ہے، تیری پھپھو مر سکتی ہے، تو بھی تو کئی لوگوں کا یہ ہے. اوپر سے بولے گا موت برحق ہے، دل میں ہوگا میں نہیں مروں گا. For more videos, please subscribe our channel. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ کا معنی چکھنے والا. ذائقہ عربی میں اس کو نہیں کہتے جس کو ہم ٹیسٹ اور ذائقہ کہتے ہیں. ذائقہ اس میں فاعل ہے، جیسے قاتل قتل کرنے والا، قاتلہ قتل کرنے والی. تو ذائق چکھنے والا، ذائقہ چکھنے والی کو کہتے ہیں. بہت سے عربی الفاظ اردو میں آ کے نا ان کے مفہوم چینج ہوئے ہیں. تو کلو نفس، نفس کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، انسانی جان کو کہتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ہر نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. تو یہ ایک ایسی خبر ہے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں. جو چیز پہلے سے پتہ ہوتی ہے کیا وہ بتائی جاتی ہے؟ بولو بھائی. میں ان سے کہوں آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، کہیں گے بھائی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پہلے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے میرے سر پہ کیا ہے. بولیں بھائی ٹوپی. آپ کی ناک پہ چشمہ ہے. اگر میں یہ بیان شروع کر دوں وہ خبریں جو پہلے سے آپ کو معلوم ہیں، تو آپ تھوڑی دیر میں سب بھاگ جائیں گے یہاں کہ بھئی یہاں نماز پڑھنا، بیان سننا چھوڑ دو. ان کے سر پہ بال ہیں، ان کے نہیں ہیں، یہ بیٹھے ہوئے. ان کے سر پہ ٹوپی ہے، یہ سفید ہے، ان کی ناک پہ چشمہ ہے، ان کے داڑھی ہے. تو یہ خبروں کے کیا فائدہ؟ تو اللہ بھی یہ خبر دے رہے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اللہ ہی تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے. اس نالج کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمیں بتانے کی بولے نا کیا ضرورت. تو اللہ نے فرمایا دیکھو جب بھی کوئی خبر دی جائے اور جس میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو تو وہ خبر ہوتی ہے، لیکن اصل میں اس خبر سے خبر مقصد نہیں ہوتی، بلکہ ایک اس کے اندر آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے. خبر برائے خبر یہ حکیمانہ کلام نہیں ہے. میں کہوں ان کے سر پہ ٹوپی ہے، ان کی ناک پہ چشمہ ہے، تو کیا کریں بھائی؟ ہے تو کیا کریں؟ لیکن میں خبر دیتا ہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے، یہ خبر ہے. پشتو میں کہتے ہیں نا خبر اوری کا نا. سنا یہ لفظ؟ خبر سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا؟ میں خبر دیتا ہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے، فوراً 2-4 بندے اٹھیں گے کولر کی طرف پانی لینے کے لیے. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر نہیں اٹھیں گے تو اس کا مطلب بہت ڈھیٹ ہیں. کیا ہیں؟ بہت ڈھیٹ لوگ ہیں. ایک بندے کو پیاس لگ رہی ہے، پانی کا انتظام نہیں کرتے. گھر میں ابا جب آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو یہ خبر برائے خبر نہیں ہے، اس کے پیچھے آرڈر چھپا ہوا ہے پانی پلاؤ. اب یہ خبر فضول خبر نہیں ہے. میں اکثر بیان میں کہتا ہوں آج کل جو شوہر حضرات گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو گھر سے باہر تو اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق گپ شپ. گھر میں جب داخل ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پر حملہ کیا ہے. یہی ہے نا اسٹائل. گھر میں آتے ہی کیا کہتے ہیں؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے. گھر والوں سے کیا کہتے ہیں؟ مجھے، یہ تو نیوز ہے نا، یہ سما پہ چلنی چاہیے یہ پٹی. کیا آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ بھوک لگ رہی ہے، خبر ہے. تو لیکن یہ خبر برائے خبر نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا فوراً چاہیے.
یہ آرڈر ہے کھانا لگا دو. اس خبر میں کیا چھپا ہوا ہے؟ بولو نا یار کیا ہو گیا؟ آرڈر چھپا ہوا ہے کھانا لگا دو, بھوک لگ رہی ہے, یہ خبر ہے. اس کے اندر ایک آرڈر خبر نہیں ہوتا. خبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب وہ جملہ مکمل ہو تو اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. خبر سچی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی. آرڈر سچا جھوٹا نہیں ہوتا. پانی پلاؤ تو یہ کوئی سچ اور جھوٹ سے تھوڑی تعلق ہے اس کا, یہ تو ایک آرڈر ہے. تو آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے, اس کا مطلب چنگیز خان بہت غصے میں ہے. اگر اس کو اس وقت کھانا نہیں ملا تو یہ بیوی بچوں کو بھی کھا سکتا ہے. بہت سے لوگ کھا گئے ہیں, ٹینشن دے دے کے کھا گئے ہیں. اب یہ خبر فضول خبر نہیں ہوگی. اب دیکھو میں اگر کہوں کہ ان کے چشمہ ہے, ایک دفعہ کہوں گا, 2 دفعہ کہوں گا, 3 دفعہ کہوں گا, تو یہ کہیں گے کیا کروں میں, اگر ہے تو آپ کو دے دوں. یعنی یہ خود اس میں آرڈر تلاش کریں گے کہ یار یہ فضول خبر کوئی نہیں دیتا, اس کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہے. آرڈر یہ کہ شاید ان کو اچھا نہیں لگ رہا, بھائی آپ لے لو. تو ایک مثال آئی ہے ذہن میں لیکن وہ مناسب نہیں ہے, پھر وہ موضوع چینج ہو جائے گا, ہمارا وہی والا موضوع ہو جائے گا جو. تو اب گھر میں بار بار آپ جب جا کے کہو گے بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کھانا لگا دو, کھانا لگا دو, کھانا لگا دو, پانی پلا دو. تو جو خبر ایسی ہو جس کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو, وہ خبر اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو شیئر کیا جائے. جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا نہیں ہوتا وہ خبر ٹائم ویسٹنگ ہے, اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ہر بندہ کیا ہے, مرے گا. ہر بندہ کیا ہوگا, مرے گا. تو جو جگہ چھوڑ کے جانا ہے اس سے دل لگانے کا کوئی تک بنتا ہے بھائی. آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, سیٹیں اتنی اچھی اور زبردست اور بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ, تو بیگم ہم یہ سیٹیں گھر نہ لے جائیں اپنے ساتھ, کیا خیال؟ یہ اے سی نکال کے لے جائیں. اسٹیشن آیا تو آپ اتر ہی نہیں رہے, آپ اسی سیٹ سے چپک گئے ہو. کوئی غریب آدمی بیچارہ جھونپڑی سے نکلا ہوا, اس کو کسی نے اے سی پارلر میں بٹھا دیا, اب اس کو جھولے بھی مل رہے ہیں, مزہ بھی آ رہا ہے. کسی نے بعض دفعہ ہوتا ہے, کہہ رہا بھائی, تو ایسے موقع پہ اسے کیا کہا جائے گا؟ بھائی یہ ٹرین ہے, یہ دل لگانے کی یہ مسافر خانہ ہے, یہاں سے آپ نے اترنا ہے. تو ایک آرڈر تو یہ چھپا ہوا ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ بولو نہیں. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جیسے کرونا جب تک خود نہ ہونا اس وقت تک سمجھ میں خود کو نہ ہو جائے, اس وقت تک نہ 120 پر انسان عمل کرتا ہے, نہ اس کی سمجھ میں آتا ہے. وہ یہودیوں کی سازش ہی سمجھتا رہتا ہے, سمجھتے سمجھتے بالآخر سانس اکھڑتا ہے, پھر چیختا ہے آخر میں نہیں بھائی سازش وازش. یہ واقعی بیماری ہے. ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے, سمجھا کے تھک گئے تھے, نہیں مان رہے تھے. تو جب کرونا کا اٹیک ہوتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے یہ والی علامتیں تو آج سے پہلے مجھ میں کبھی پائی نہیں گئی تھی. ایک صاحب تھے بہت الجھتے تھے مجھ سے, میں ان کو بتاتا بھائی یہ بیماری ہے, وہ نہیں مانتے تھے. پھر جب ان کو ہوا نا, پھر ان کا یہ ملفوظ ہے کہ کرونا ایک ایسی بیماری ہے جب تک خود نہ ہو انسان اس پر ایمان نہیں لاتا. تو میرے بھائی موت بھی ایک ایسی حقیقت ہے, مانتے ہیں زبان سے بولتے ہیں, دل سے نہیں مانتے. جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا, سانسیں اکھڑنا شروع نہیں ہوتی, اس وقت تک کھوپڑی کام انسان کی نہیں کرتی. وہ مر گیا, فلاں مر گیا, اس کا ماموں مر گیا, اس کا چاچا مر گیا, اس کی پھوپھی مر گئی, اس کی خالہ مر, اتنی خبریں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بھائی وہ مرا ہے نا, میں تھوڑی. ابے تو بھی تو کسی کا پھپھا ہے, تو بھی تو کسی کی خالہ ہے, تو بھی تو کسی کا بھتیجا ہے, تو بھی تو کسی کا ابا ہے, تو بھی تو کسی کا دادا ہے, تو بھی تو کسی کا نانا ہے. جب تیرے ابا مر سکتے ہیں, تیرے نانا مر سکتے ہیں, تیری نانی مر سکتی ہے, تیری دادی مر سکتی ہے, تیری خالہ مر سکتی ہے, تیری پھپھو مر سکتی ہے, تو بھی تو کئی لوگوں کا یہ ہے. اوپر سے بولے گا موت برحق ہے, دل میں ہوگا میں نہیں مروں گا. اگر دل میں یہ ہوتا کہ میں مروں گا تو دنیا چھننے پہ روتا کیوں؟ پھر اتنا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں, ہائے 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 ہائے, جس سے ملو ہائے ہائے ہائے, ٹینشن لے کے بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ تھوڑے دنوں میں مر جاؤ گے, پھر آپ کو پلاٹ کی ٹینشن ہوگی؟ بولو کہ یار میرا کوئی پلاٹ نہیں ہے, میرا کوئی گھر نہیں ہے, میری کوئی گاڑی نہیں ہے, میری شادی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, ٹینشن ہوگی. بولتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ بھی آج کل بیان سن کے لوگوں کو ٹینشن ہے کہ ہو کیوں نہیں رہی. یہ تو 4 کی ترغیب دے رہے ہیں, ہماری ایک نہیں ہو رہی, ٹینشن پھر میرے پاس آ جاتے ہیں.
اب تو جو مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں میں وہیں روک کے بولتا ہوں شادی کے لیے تو نہیں آ رہا بھائی, وہیں سے یو ٹرن پکڑ لو, میں رشتے نہیں کراتا بھائی. تو کہہ رہے ہو ہاں تو ایک بھی نہیں ہو رہی ہماری. بھائی آپ کوشش کرو, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہو تو ہو کے بھی وہیں خبر میں جاؤ گے, نہیں ہو کے بھی مرا کے سب کیا ہے ختم فنش. یہ بھائی یہیں کے کھیل ہیں, جب ہیں تو پھر یہیں کے, تو پھر میں اتنی اہمیت سے بیان کیوں کرتا ہوں, اس کی اور وجوہات ہیں, وہ ابھی ٹاپک میں لے کے نہیں چلوں گا, اس کی وہ مذہب کا حصہ ہے اس لیے بیان کرتا ہوں میں. آخرت کی تیاری کے لیے اس ٹاپک پر بیان بھی ضروری, اس پر عمل بھی ضروری ہے, یہ اس وجہ سے کرتا ہوں. تو موت کی باتیں تو کبھی کبھار کر لیتے ہیں, ہاں جی موت تو برحق ہے, لیکن عمل سے ایسا لگتا ہے یہ مرنے کے لیے تیار, بولو نہیں, بالکل بھی نہیں ہے تیار. نہ مرد مرنے کے لیے تیار ہے اور نہ خواتین. دوسرا, کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن سے ہم ایسی نظریں چرا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے سامنے گڑا ہو, کھڈا ہو, اور آپ بول رہے ہو کہ نہیں میں چلتا رہوں گا, کوئی گڑا نہیں ہے سامنے, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, آپ اسی سپیڈ سے اسی طرف جا رہے ہو. اگلا کہہ رہا ہے بھائی یہ گٹر ہے, کھلا ہوا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن پھر بھی آپ کی سپیڈ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ایسے ہی لوگوں کو قرآن کہتا ہے سمم بکمن عمیون, اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں. قرآن جن کو اندھے بہرے اور گونگے کہہ رہے ہیں وہ سچی مچی کے اندھے بہرے گونگے تھوڑی تھے, ان کی تو نظریں 6x6 نظریں لے کے بیٹھے ہوئے تھے, کان سماعت بہت تیز تھی ان کی, سنتے بہت تھے, بولتے بہت تھے. ان کو قرآن کیا کہہ رہے ہیں, اندھے ہیں, بہرے ہیں اور گونگے ہیں, نہ حق بول سکتے ہیں, نہ حق سنتے ہیں اور نہ حق دیکھتے ہیں. یہ انہی کے بارے میں کہا ہے جو موت کو مانتے ہیں لیکن عمل سے لگ رہا ہے کہ یہ تیار نہیں ہے اس کے لیے. ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں, انسان کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے کہ بھائی یہ مت سناؤ ہمیں. یتیم کا مال کھانا, قرآن کہہ رہے آگ کے انگارے ہیں. باپ مر گیا نا, یتیم بچہ ہے, تو قرآن کیا کہہ رہے, کیا کھا رہے ہو, آگ کے انگارے. لوگ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے, بولو نا. بہنوں کی وراثت, یتیموں کی وراثت نہیں دے رہے. دیکھو قرآن نے نا مالی معاملات پہ بہت وعیدیں بیان کی ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ نماز روزے میں کسی حد تک آ جاتے ہیں پیسوں میں, کیونکہ آخرت کو بھول گئے. نماز سے دنیا نہیں جاتی نا بھائی, نماز پڑھنے سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, تھوڑا ٹائم نکال کے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. پیسوں کے معاملات میں آپ کی دکان بند ہوتی ہے, نماز میں تو 10 منٹ کے لیے دکان بند کرنی پڑے گی نا, کوئی بہت بڑا نقصان تو نہیں ہے. لیکن جب آپ پیسوں کے معاملے میں کلیئر ہو کے چلو گے تو لاکھوں کروڑوں روپے سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں آپ کو. یہاں کے لوگ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. پیسوں میں جو آدمی ایک نمبر ہوگا, اس سے پتا چلے گا کہ یہ دنیا کو واقعی کیا سمجھتا ہے. بولو نا یار زور سے. یہ مسافر خانہ سمجھتے ہیں, عبادت سے نہیں پتا چلتا. ہم نے بڑے بڑے دنیا کی محبت کے مریض, بڑے بڑے کرپٹ لوگ دیکھے رمضان کے پورے روزے رکھتے ہوئے. ہم نے بڑے بڑے 2 نمبر 5 نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھے, حج کرتے ہوئے دیکھے ہیں. انسان کی دینداری کا اور اس بات کا کہ یہ آخرت پر یقین رکھتا ہے, سب سے پہلے پتا چلتا ہے کہ مالی معاملات میں کیسا ہے. پیسہ دینا کسی کو بہت مشکل کام ہے, اپنا نقصان کر کے. میرے پاس صبح شام کیس آتے ہیں, وہ 1 کروڑ کھا گیا, اس کے 2 کروڑ کھا گیا. جو کھایا ہوتا ہے میں اس سے بولتا ہوں دو, اس کو کہہ رہے کہاں سے دوں, گھر بیچ کے دو. بھائی میں کیا روڈ پہ آ جاؤں؟ میں نے کہا جن کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے کیا روڈ پہ سو رہے ہیں وہ سارے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, کرائے پہ رہو نا. نہیں جی میں کیسے گھر بیچوں, میں نے فلاں کا 2 کروڑ دینا ہے, 3 کروڑ دینا ہے, میں گھر کیوں بیچوں؟ پورے حرام خوری کے مزے اڑائے گا ہے بھائی. گھر بھی اپنا رہے, گاڑی بھی نہ بکے, سب کچھ ہو, اور پھر اضافی کوئی تکا لگ گیا تو فلاں کا قرضہ ادا کر دوں گا میں کیونکہ میرے بزنس میں لاس ہوا ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے, یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, بزنس میں لاس ہوا ہے, میں کہاں سے تو دے گا. آج کل میرے زبان پہ باپ کا لفظ چڑھا دیا بندے نے, تیرا باپ بھی دے گا ٹھیک ہے نا, مکان بیچ دے قرضہ فلاں کا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے تو بھائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے بچے بھی ہوتے ہیں. یہ تو ہمیشہ سے ہو رہے, بچے کبھی چھوٹے ہوں گے, کبھی بڑے ہوں گے, کبھی منجلے ہوں گے, کبھی نہیں بھی ہوں گے, کبھی ہوں گے. یہ تو دنیا کا حصہ ہے. تو کیا آسمان سے نیا نازل ہوا ہے کیا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ بچے تو پہلے چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں, بڑے بڑے تو اچانک پیدا نہیں ہو جاتے. فضول قسم کی باتیں. مکان بیچو, فلاں کا قرضہ دو, نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. بہن وراثت مانگ رہی ہے, بیچ اس مکان کو جس پہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے 1000 گز کے بنگلے پر, بیچ کے اس کا حصہ دے. اب دے تو تڑاک پہ آ گیا ہوں میں. یہ تمیز سے سمجھانے والی باتیں ہیں ہی نہیں.
दाढ़ी इतनी लंबी रखी हुई है, उम्रें हो रहे हैं, तुम्हारा हज हो रहा है, तूने बहन की विरासत कह रहे हैं जब मकान बिकेगा, मकान तो 25 साल के बाद जाके बिकेगा, उस वक्त तो बहन बुढ़ी होकर मर चुकी होगी, उसको क्या फायदा होगा इस मकान से? नहीं जी अब्बा का मकान है, बेच दिया तो हम कहां जाएंगे? क्या जिन लोगों ने क्या किराए पे, मैं अभी तक अल्लाह का शुक्र है किराए पे रहता हूं, अभी तक मेरा जाती घर। हम जब 14 बच्चों के साथ किराए पे रह सकते हैं तो तू 2 बच्चों के साथ वो भी इतने से इसमें तो दराज में आ जाएंगे, इसके लिए तो घर की भी जरूरत नहीं है, एक अलमारी खरीदो उसमें रखो इसको। घर तो है ही नहीं आजकल, घर तो वो होता है जिसमें अफराद हो। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात, ऐसे ही ठीक है जैसे चल रहे हैं भाई। घर थोड़ी है ये जो एक आदमी को घर है इसके लिए इतना टेंशन है यार। 2 बच्चों के लिए क्या टेंशन है? 2 बच्चों के लिए क्या टेंशन? एक बीवी है 2 बच्चे, ये इसके लिए तो अब किराए की भी जरूरत नहीं है भाई। तो पैसा दो, क्या करो? ये है ना मेरा मकान बिक जाएगा, कोई मसला नहीं है, आपका मकान बिक जाएगा। ये मकान असल नहीं है, आपका मकान असल में वो कब्र है। जहां भी राहत इंदौरी ने शेर कहा था ना, 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है। ऐ मौत तूने, क्या शेर है यार, ऐ मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया, 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है। मौत तूने मुझको जमींदार, जमींदार जब बनता है जब कब्र में जाता है, यहां से कोई नहीं निकालेगा। लेकिन कराची के कब्रिस्तानों में वो भी नहीं मिलती, आप वहां से निकालते हैं। 1 साल के बाद गोरकन कहता है थोड़ा साइड पकड़ ठीक है, दूसरा मुर्दा डालना है आप। आदमी कहता है यार यहाँ तो आराम से सोने दो। कराची में कब्रिस्तान भर चुके हैं, एक एक कब्र में 10-10 मुर्दे दफनाए जा रहे हैं। तो वो 2 गज का प्लॉट भी 10-10 मुर्दे उसमें शरीक होते हैं। अभी एक साहब आए कि वो हमारी वालदा का इंतकाल हुआ था, उसी कब्र में वालिद को हम दफना रहे हैं, जगह नहीं मिल रही। मैंने कहा अपनी जिम्मेदारी पे दफनाओ भाई। अब मुझे नहीं पता आपके अब्बा अम्मा के ताल्लुकात कैसे थे, हाँ ऐसा ना हो कि हाँ सॉरी अब्बा का इंतकाल हुआ तो उसी में अम्मा को दफना रहे हैं। मैंने कहा ऐसा ना हो क़यामत के दिन अब्बा बोले यार यहाँ तो मुझे थोड़ा सा एंजॉय करने देते, लेकिन अगर अच्छे ताल्लुकात हैं फिर तो ठीक है। तो मैंने कहा दफना सकते हैं, इतना अरसा अगर गुजर गया, लेकिन बाकी आपके अब्बा अम्मा के ताल्लुकात कैसे थे ये अब्बा जाने, बोलो आप जाने। एहतियात इसी में कि फासला रखा है। तो खैर पैसों के मामले में इंसान का पता चलता है कि ये दिल से दुनिया की मोहब्बत इसके दिल में है या नहीं। पैसों पे दिल बड़ा करो, देना सीखो, ले लो यार ले लो, मुसाफिर खाना है, मरेंगे। और अल्लाह का निजाम ऐसा है जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझ के पैसा लुटाता है, दौलत आती भी उसी के पास है। रिस्क जो है ना ऐसे आता है, सींग मार के घुसता है, जैसे बैल ना, आवारा बैल जैसे टकरे मार मार के घुसता है ना लोगों के घरों में, ऐसे रिस्क घुसता है। लेकिन अल्लाह पहले आजमाते हैं कि तू मुझ पे एतमाद करता भी है कि नहीं करता। देना सीखो, किसी का हक अपनी जेब में मत रखो। और देखो माली मामलात में अल्लाह ने एक और हुक्म दिया है बहुत अहम। अच्छा लोग ये भी देख रहे होते हैं फलां को जरूर, मैं अपने 2 करोड़ का मकान बेचूंगा तो फलां को जरूरत क्या है, वो तो इतना खाता पीता आदमी है। ओ भाईजान, जब किसी का पैसा आपके जिम्मे होता है तो आपने देना है उसको, वो चाहे जरदारी क्यों ना हो, ठीक है ना। उसको जरूरत है ये नहीं है शरीयत में, आपने देना है, विरासत देनी है। एक भाई करोड़पति है, अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, पता नहीं सही है गलत है, कि वो बहन विरासत मांग रही थी, उसको भाइयों ने कोटा, मुझे नहीं पता वो सही है फेक भी होती हैं चीजें, या बाज दफा केस कुछ और होता है, बना कुछ और दिया जाता है, लेकिन बाज दफा ऐसा हकीकत में होता भी है। बहुत से इलाकों में बहन विरासत नहीं मांग सकती, उसे पता है मेरे नमाजी परहेजगार भाइयों को गुस्सा बोलो आ जाए, दिल बड़ा रखो, दो बगैर मांगे दो यार। रोड पे आ जाओ, खुदा की कसम किसी को हक दे के इंसान गरीब हो जाए, इसमें सुकून ज्यादा है। आदमी का यार एक पैसा किसी का मेरे जिम्मे नहीं, अल्लाह खिलाएगा, इसका अपना मजा है। और फिर अल्लाह ऐसा खिलाता है छप्पड़ फाड़ के। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूँ ना, पहले जमाने में तो दीनी मदारिस के पास वसाइल बहुत कम होते थे, तो हम किताबों में एक वाकया पढ़ते थे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग, नाम जहन में नहीं है उनका, उन्होंने कैसे गुर्बत में पढ़ा, तालिब थे, पढ़ते थे, तो घर में जब खाने के लिए आते तो माँ कहती आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, खाना नहीं है। मतलब ये इशारा था कि आज नहीं है, अल्लाह के मेहमान का मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा आज, अल्लाह ही खिलाएगा, रूहानी तौर पर खिलाएगा। बच्चे भी बड़े नेक होते थे, चले जाते। एक दिन इसी तरह गए हैं, अम्मा कुछ खाने को है, उन्होंने कहा हाँ है, रोने लगे।
اس نے کہا اماں جب تو یہ کہتی تھی نا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, اس میں زیادہ مزہ تھا. اس بھوک کو کس کے لیے برداشت کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے. اس کا اپنا مزہ ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو امام بخاری کے استاذ ہیں, وہ کہتے ہیں ایک آدمی شادی شدہ بچوں والا جب وہ غربت سے پریشان ہوتا ہے, اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, اللہ کو اس شخص سے محبت اس عبادت گزار سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے جو ہر وقت مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے. سمجھتے نہیں ہو؟ ایک آدمی جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور ایک وہ جو اللہ کی مخلوق میں لگا ہوا ہے اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ان کی خاطر مجھے روزی دے. جس کی آل اولاد ہو وہ تو پریشانی میں پھرتا ہے نا. کنواروں کو کیا ہے, ان کو تو گٹکے کے پیسے چاہیے بس. جو بال بچے والے لوگ ہیں ان کو ٹینشن ہوتی ہے نا, ان کو کھلانا ہے پلانا ہے. تو امام احمد کہتے ہیں شادی شدہ بال بچوں والے آدمی کو جو رزق کی ٹینشن اللہ کی طرف سے ملتی ہے, اس ٹینشن سے جو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں وہ عبادت گزار کے درجات عبادت سے ایسے بلند نہیں ہوتے. ایک تہجد گزار اور دن میں روزے رکھنے والے کو وہ مقام نہیں ملتا. تو اللہ پہ اعتماد, اللہ پہ توکل, اللہ کے لیے ٹینشن اٹھانا یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ عبادت کیوں ہے کہ اس ٹینشن میں بھی اس کے قدم حرام کی طرف نہیں جا. نہ یہ نسل روک رہا ہے, نسل روکنا بھی جائز نہیں ہے غربت کے خوف سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. اس میں اللہ پہ توکل واجب ہے کہ جس اللہ نے مجھے کھلایا ان کو بھی کھلائے گا. کسی کو کم دے گا, کسی کو زیادہ دے گا, کوئی بات نہیں. اللہ کا نظام ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ, جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. جس کے کشادہ کر دیا شکر ادا کرے, تنگ کر دیا صبر کرے. بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس بیس پہ نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو کہ پیسے نہیں ہے تو بچے کیسے پالوں گا میں. لبرل لوگوں کے اصول کچھ اور ہیں زندگی گزارنے کے, اسلام کے اصول کچھ اور ہے. اور ایک دفعہ اسلام کے اصولوں پہ آ جاؤ, نقد فائدہ ملے گا, دل کا سکون, اطمینان, غربت میں بھی سکون, شکر کی توفیق ملے گی. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے انتہائی غربت میں ان کے چہروں پہ ایسے خوشی جیسے ارب پتی ہو. یہ وہ کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں ہماری ضرورتوں سے کروڑہ گنا زیادہ دے دیا. کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت ہے 2 وقت کی روٹی کی لیکن اللہ 3 ٹائم کھلاتا ہے. ہمیں تو ضرورت ہے بس ایک چھپڑا مل جائے سر چھپانے کو, لیکن اللہ نے پورا گھر, وہ یہی سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اور ہمارے یہاں کیا ٹینشن چل رہی ہے یار, 20-50 سال کا ہو گیا اب تک اپنا گھر نہیں بنا سکا میں, اب کیا کرے گا بنا کے. بھائی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا نکلنے, پتلی گلی آنے والی ہے, پتلی گلی آنے والی ہے جس سے فرشتے جو نکالیں گے. نکل 50 سال کے بعد کیا بنانا ہے یار. ہاں بچوں کے لیے آدمی کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے, مر گیا. اگر اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں تو چلو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو ایسے لاوارث مت چھوڑ کر. اگر اللہ نے وسائل دیے نہیں دیے تو بولو یار ہم بھی تو کسی کے بچے تھے, جب ہم پل گئے تو یہ بھی پل جائیں گے. ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا بھائی. ٹینشن لینا اس کی علامت ہے دل میں دنیا کی محبت ہے. اس دنیا سے چپکے ہوئے ہو ایلفی کی طرح, چھوڑنے کے لیے جو چھوڑے گی یہ بتا دوں. اور دنیا چھوڑتی بھی اور آپ کی مرضی سے بتا کے نہیں چھوڑتی. بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے دنیا کے ساتھ. چلو کوئی محبوبہ آپ کو چھوڑ کے جائے, بتا کے جائے بھائی میری فلاں سے سیٹنگ ہو گئی ہے میں جا رہی ہوں, تو آدمی کو تسلی ہوتی ہے یار اب کیا کرو یار, اب ہو گئی سیٹنگ کیا کر. ایک ہوتا ہے ٹائم دیا تھا قائد اعظم کے مزار پہ آنے کا, ہیں آپ امید میں پہنچے کہ یہاں ملاقات ہوگی, لیکن اطلاع آئی کہ کسی اور کو کہیں اور ٹائم دے چکی. یہ دھچکا برداشت کر دے گا انسان. دنیا کا بھی یہی اصول ہے, لکنھا خلۃ قد سیق من دمھا فجع وبلع واخلاف وتبدیل. آپ کو دنیا ٹائم دے گی, کیا مطلب آپ کو بتائے گی کہ تمہاری صحت اس قابل ہے کہ میں ابھی تمہیں چھوڑ کے جانے والی نہیں ہوں, نہ تمہیں شوگر ہے, نہ تمہارے گردوں کا مسئلہ, نہ تمہارا کوئی مسئلہ, پیسہ دولت سب, ابھی میں نہیں جا رہی. لیکن ادھر پورا پتلی گلی اس نے تیار کر کے رکھی, اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو, اس کمبخت کو کوئی بیماری نہیں ہے, اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو. یہ ایسے نہیں مرے گا, نہ اس کو نہ شوگر ہے نہ گردوں کا مسئلہ ہے, اس کا ٹرک بنتا ہے. کیا بنتا ہے, اس کی ہڈیاں بھی مضبوط ہے, کار ایکسیڈنٹ میں بھی نہیں جائے گا یہ. تو یہ وہی ہے کہ سیٹنگ آپ سے دکھایا جا رہا ہے لیکن ہو فرشتوں سے سیٹنگ رہی ہے, ملک الموت سے, کہ اس کو لے کے جاؤ یہاں سے. جتنے لوگ مرے ہیں نا ان میں 99% وہ تھے جن کا پہلے سے مرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. ابھی ایک دوست ہمارے آئے, ان کا 36 سال کا جوان بھائی, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, 2 دن ٹائیفائڈ ہوئے اور انتقال ہو گیا. نہ اس سے پہلے کوئی بیماری, اتنی موتیں ہو رہی ہیں, اور کورونا بھی کہہ رہے ہیں نئی شکلوں میں آ رہا ہے, جو انڈیا میں تباہی مچائی تھی وہی, تو اس پہ تھوڑا سا احتیاط بھی کرنی چاہیے. وہی بات ہے بھائی, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو اللہ اور جو فرشتے ہیں نا, موت کا فرشتہ, وہ بھی ہم سے کہتا ہے بیٹا تو جتنے بھی جم کر لینا جا کے, ویڈیو سوئمنگ, جم, گھوڑا سواری, شادیاں وادیاں, کب تک چھپے گا پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملے گا
लुंडा बाजार में तारिक रोड जैसी पेंटें मिल रही होती हैं आधे से भी कम रेट पर, तो बहुत से लोग वहां पहुंचते हैं, उस पेंट को पहन के कहते हैं कि हमने कहां से खरीदी है, तारिक रोड से खरीदी। लुंडा बाजार एक ऐसी जगह है जहां हर आदमी जाता है, पकड़ा जा सकता है। तो ऐसे ही मेरे भाई, जितना मौत से भागोगे, जितनी सेहतें बनाओगे, जितना कोशिश करोगे जिंदा रहने की, मरेगा। और कैसे मरेगा कोई पता नहीं है। बैठे बैठे हमारे एक जानने वाले खाना खाया उधर ही गिर गए, कोई हार्ट का पहले प्रॉब्लम नहीं। इतनी मौतें तो हमने अपनी जिंदगी में देख ली हैं, लेकिन अफसोस इस पर है कि हमें फिर भी इबरत हासिल नहीं होती। तो ये वही है, जब तक होता नहीं है ना इंसान, गुजरता नहीं, उस वक्त तक यकीन नहीं आता। अक्लमंद वो है जो अल्लाह की खबरों पे यकीन करके पहले से तैयारी करे, हर वक्त तैयारी करे। इसलिए हमारे उलमा कहते हैं हर वक्त ये तसव्वुर रखो, अभी मर गया तो क्या होगा। क्या सारी मैंने वसीयतें की हुई हैं, सारे मैंने मामलात क्लियर किए हुए नहीं किए हुए, इसका मतलब ये खुशफहमी होता है मैं अभी नहीं मरूंगा। तो जब मरेगा ना तो उस वक्त भी यही खुशफहमी होगी कि अभी मैं मरूंगा नहीं। अचानक मरते हैं लोग, और जो तैयार नहीं है वो कैंसर में भी उनको यकीन नहीं होता कि मैं मरूंगा। अल्लाह ताला हमें मरने से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। For more videos, please subscribe our channel.